بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم نشان حیدر حاصل کرنے والے پاکستانی ہیروز کی بات کریں گے۔ شہیدوں کا لہو وہ آسماں ہے جس کے سائے میں سنور جاتی ہے تاریخیں، نکھر جاتی ہیں تہذیبیں۔ تحریک پاکستان کی شمع شہیدوں کے لہو سے روشن ہوئی اور اس نے آگے چل کر وہ چراغ جلائے جن کی روشنی میں مسلمانان بر صغیر نے منزل پاکستان حاصل کی۔ پھر ہجرت کا سفر بھی لہو رنگ رہا۔ آزادی کی قیمت مسلمانوں نے اپنا خون دے کر چکائی، مگر بہت سے گمنام آزادی کے حصول میں جانیں گوا بیٹھے، مگر اللہ کے وعدے کے مطابق وہ زندہ ہیں، شاد ہیں۔ اسی طرح آزادی کی شمع آج بھی روشن ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قیام پاکستان کے بعد سے ہمارے وجود کے خلاف جو سازشیں کی جاتی رہی ہیں ان کے انتہا کا کوئی عالم نہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ہماری قوم کی جد مسلسل اور افواج پاکستان کے افسران اور جوانوں کی قربانیاں ان تمام عزائم کی راہ میں حامل ہو گئیں۔ کئی روشن چہرے اس خاک وطن کی روشنی کے لیے خاک ہو گئے۔ ان کی جدائی کا درد آج بھی ہم سب محسوس کرتے ہیں۔ ان کے حسین چہرے آج بھی ہمارے قومی چہرے کا حسن ہیں۔ انہی کی مثالوں، یادوں، تصویروں اور نشانیوں کی بدولت ہمارا قومی سفر جاری ہے۔ جب مشکل گھڑی آن پڑتی ہے ان کے چہرے ہی ہم میں جرت پیدا کرتے ہیں۔ نامساعد حالات میں ان کی تصویریں ہمیں حوصلہ بخشتی ہیں، نا امیدی میں وہ حرارت پیدا کرتے ہیں، اور جب وطن کے لیے قربانی دینے کا وقت آن پہنچتا ہے تو ان کی نشانیاں اور مثالیں ہی ہمیں میدان کارزاد میں اتر کر وہ جوش اور جذبہ عطا کرتی ہیں کہ بڑے سے بڑے دشمنوں کے دل پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ احمد ندیم قاسمی نے انہی کے لیے کہا ہے، شہیدوں کا لہو وہ درد ہے جس کی چمک دل میں کئی چہرے بناتی، کئی یادیں اگاتی ہے۔ انہی چیزوں، انہی یادوں سے بنتی ہے وہ تصویریں کہ جس سے قوم اپنا قصر مستقبل سجاتی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ انہی شہداء، غازیوں کی بدولت ہم آج دنیا میں اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ قوموں کو ان کا خون اور قربانی ہی زندہ رکھتی ہے۔ تحریک پاکستان، حصول پاکستان، قیام پاکستان اور استحکام پاکستان کے لیے کتنی قربانیاں دی گئیں ان کا شمار نہیں۔ قوم ان کی قربانیوں کو سینے سے لگائے ہوئے ہے۔ انہیں اعزازات بھی دیے گئے، تاہم شہداء کے لیے شہادت سے بڑا کوئی اعزاز نہیں۔ ایسے گمنام ہیرو بھی ہیں جو وطن کی حفاظت میں مٹ گئے مگر شہادت پا کر ابدی حیات پا گئے۔ ان کے کارنامے گو کہ ہمارے سامنے نہیں، تاہم اس وقت ہم آزاد وطن میں آزادی کی جو سانسیں لے رہے ہیں انہی کی مرہون منت ہیں۔ اس وقت پاکستان کے وجود کو جو خطرات لاحق ہیں ان میں دہشت گردی نمایاں ہے۔ یہ اس کینسر کی مانند ہے جو جسم کے اندر ہی پلتا ہے اور اندر ہی اندر وجود کو ختم کر دیتا ہے۔ دہشت گردوں نے بھی ہمارے وجود کو کھوکھلا کرنے کی بھرپور کوشش کی، غیر ملکی عناصر بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ اس طرح گزشتہ ایک دہائی سے وطن عزیز کا کونا کونا چھلی ہو گیا۔ اس صورتحال میں افواج پاکستان بیرونی محاذوں کے علاوہ اس اندرونی افریت کے خلاف بھی ڈٹ گئیں۔ اس دوران انہوں نے جو لازوال قربانیاں پیش کیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس طرح قربانیوں کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور آزادی کی شمع اسی سے روشن ہے۔ شہدائے وطن کا اتنا لہو بہا ہے کہ آزادی کی شمع انشاءاللہ روشن رہے گی۔ قوم کا ہر فرد شہداء کی قربانیوں متعارف ہے اور انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ ذیل میں ان چند شہداء کا ذکر ہے جنہوں نے دفاع وطن کے دوران جرت و بہادری کے کارنامے انجام دیے اور پاکستان کے سب سے بڑے اعزاز نشانہ حیدر کے حقدار قرار پائے۔ نشانہ حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے جو دوران جنگ دشمن سے قبضے میں لیے جانے والے اسلحے کو پگھلا کر تیار کیا جاتا ہے اور اس میں 20% سونے کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، اور نشانہ
निशान حیدر اب تک پاک فوج کے 10 جوانوں کو مل چکا ہے۔ پاکستان کی فضائیہ کی تاریخ اور پاکستان کی بحری فوج کے مطابق نشان حیدر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کا لقب حیدر قرار تھا اور ان کی بہادری ضرب المثل ہے۔ یہ نشان صرف ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو وطن کے لیے انتہائی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہید ہو چکے ہوں۔ شہداء کے چہرے بھی تو ایک ہوتے ہیں ان کے مقصد اور مشن کی طرح، اس لیے انہی چہروں میں ہم تمام شہداء کے چہروں کا عکس دیکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے مستقبل اور آزادی کی خاطر اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کر دیا۔ کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر۔ کیپٹن محمد سرور 1910 میں ضلع راولپنڈی کے موضع سنگوری میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1944 میں پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ 1948 میں کشمیر آپریشن کے دوران ایک کمپنی کی کمان کر رہے تھے۔ 27 جولائی کو انہوں نے اوری سیکٹر میں دشمن کے انتہائی مضبوط مورچوں کی طرف پیش قدمی کی۔ ابھی ان کی کمپنی دشمن سے 50 گز کے فاصلے پر تھی کہ وہ مشین گن، دستی بموں اور مارٹروں کی زبردست فائرنگ کی زد میں آ گئے۔ اس موقع پر غیر معمولی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیپٹن محمد سرور دشمن کے بازو سے گزر کر اپنی پلٹون کو دشمن کے بنکروں سے 20 گز سے بھی کم فاصلے پر لے گئے۔ یہاں ان کے سامنے خاردار تاریں تھیں، تاہم انہوں نے دستی بموں سے دشمن کی مشین گنوں کو خاموش کر دیا۔ مسلسل فائرنگ کی زد میں آ کر ان کا دایاں بازو زخمی ہو گیا، تاہم انہوں نے ایک شہید ساتھی کی گن اٹھائی اور دلیری کے ساتھ دشمن پر گولیاں برساتے رہے۔ وہ خاردار تاروں کو اپنے ساتھیوں کی مدد سے کاٹ رہے تھے کہ اس دوران خودکار ہتھیاروں سے نکلی ہوئی گولیوں کی بوچھار انہیں شہادت سے ہمکنار کر گئی۔ میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر۔ میجر طفیل محمد 1914 میں ہوشیارپور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1943 میں پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ وہ 1958 میں ایسٹ پاکستان رائفلز کی ایک کمپنی کی قیادت کر رہے تھے کہ انہیں لکشمی پور میں موجود دشمن کی فوج سے علاقہ خالی کروانے کا حکم ملا۔ انہوں نے کمال بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بہادر ساتھیوں کے ہمراہ دشمن پر دھاوا بول دیا۔ دشمن کی جوابی فائرنگ کی زد میں آ کر وہ شدید زخمی ہو گئے، تاہم انہوں نے اپنا مشن جاری رکھا اور اپنے ساتھیوں کی بے جگری سے قیادت کرتے رہے۔ اس دوران دشمن کی مشین گن سیکنڈ ان کمانڈ شہید ہو گئے تو انہوں نے دستی بم سے مشین گن کو تباہ کر دیا۔ لڑائی دست بدست شکل اختیار کر گئی۔ اسی دوران دشمن چوکی کا کمانڈر ایک جوان پر حملے کے لیے دبے پاؤں آگے بڑھا تو میجر طفیل نے اسے اپنی ٹانگ سے الجھا کر اپنے آہنی شکنجے میں لے لیا۔ وہ دشمن سے علاقہ خالی کروانے تک ڈٹے رہے اور شدید زخمی ہونے کے باوجود اپنے مشن کو بخوبی انجام تک پہنچایا۔ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر۔ میجر راجہ عزیز بھٹی کا تعلق ضلع گجرات سے تھا۔ وہ 1928 میں ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے۔ 1950 میں انہوں نے پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ وہ تربیت کی تکمیل پر شمشیر اور نارمن گولڈ میڈل کے اہل قرار پائے۔ وہ 1965 میں لاہور میں برکی کے علاقے میں ایک کمپنی کی کمان کر رہے تھے۔ میجر عزیز بھٹی کی کمپنی کی 2 پلٹونیں BRB نہر کے اس طرف جبکہ باقی دوسری طرف متعین تھیں۔ انہوں نے نہر کے اگلے کنارے پر متعین کمپنی کے ساتھ رہتے ہوئے تجارتی اہمیت کی حامل BRB نہر کا دشمن کے توپ خانے اور ٹینکوں کی بھرپور گولہ باری کے باوجود بھرپور دفاع کیا۔ 9 اور 10 ستمبر کی درمیانی شب دشمن نے اس سیکٹر پر ایک پوری بٹالین سے حملہ کیا۔ میجر عزیز بھٹی کو نہر کے اس طرف آنے کا حکم ملا، مگر جب وہ رستہ بناتے ہوئے وہاں پہنچے تو دشمن وہاں قبضہ کر چکا تھا۔ اس صورتحال میں انہوں نے کمال بہادری اور جارحانہ کارروائی کی قیادت کرتے ہوئے دشمن کو نکال باہر کیا۔ انہوں نے اپنی کمپنی کو ازسرنو منظم کر کے دشمن کی پیش قدمی کو نہ صرف روکا بلکہ اس پر تابڑتوڑ حملے بھی جاری رکھے۔ اسی دوران دشمن کے ٹینک کا ایک گولہ انہیں آ لگا جس سے وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید نشان حیدر۔ پائلٹ آفیسر راشد منہاس 1951 میں کراچی میں پیدا ہوئے۔ 1971 میں انہوں نے پاک فضائیہ میں کمیشن حاصل کیا۔ اگست 1971 میں اپنی تربیت کے دوران وہ معمول کی پرواز کے لیے جہاز کو رن وے پر لے جا رہے تھے کہ ان کا انسٹرکٹر ان کے جہاز میں زبردستی گھس آیا اور جہاز کا کنٹرول سنبھال کر اسے فضا میں بلند کر دیا۔ جو ہی راشد منہاس کو احساس ہوا کہ انسٹرکٹر کے ارادے ٹھیک نہیں اور وہ جہاز کو دشمن ملک لے
لے جانے کا ارادہ رکھتا ہے تو انہوں نے جہاز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، تاہم انسٹرکٹر کے تجربے کے سامنے ان کی یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اس دوران انہوں نے وطن جان کی خاطر ہر چیز داؤ پر لگانے کا فیصلہ کر لیا اور وہ جہاز پر اس طرح جھپٹے کہ انسٹرکٹر بے بس ہو گیا اور طیارہ سرحد سے 32 میل ادھر گر کر تباہ ہو گیا۔ اس طرح انہوں نے پاک فضائیہ اور سب سے بڑھ کر وطن کی آن و وقار کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے بچا لیا۔ میجر محمد اکرم شہید، نشان حیدر۔ میجر محمد اکرم 1938 میں ڈنگا، ضلع گجرات میں پیدا ہوئے۔ 1963 میں انہوں نے فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ 1971 کی جنگ میں وہ ضلع حلی میں ایک کمپنی کی قیادت کر رہے تھے۔ دشمن کی فضائی توپ خانے اور بختر بند دستوں کی یلغار کا انہوں نے منہ توڑ جواب دیا اور ان کی پیش قدمی کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ دشمن اس ہزیمت کے پیش نظر ٹینکوں سے لیس بریگیڈ کی مدد سے حملہ آور ہوا، مگر اس کے باوجود میجر محمد اکرم اور ان کے بہادر ساتھی ان کی پیش قدمی کی راہ میں حائل رہے۔ اسی دوران ایک حملے میں وہ شہادت سے ہمکنار ہوئے۔ میجر شبیر شریف شہید، نشان حیدر۔ میجر شبیر شریف 1943 کو گنجا ضلع گجرات میں پیدا ہوئے۔ 1964 میں انہوں نے فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ 1971 میں وہ سلیمان کی سیکٹر میں ایک کمپنی کی قیادت کر رہے تھے۔ انہیں ایک اونچے بند پر قبضہ کرنے کی مہم سونپی گئی جہاں سے 2 دیہات زد میں آ سکتے تھے۔ دشمن نے یہاں بھاری تعداد میں نفری متعین کر رکھی تھی جس کی مدد کے لیے ایک ٹینک اسکواڈرن بھی موجود تھا۔ میجر شبیر شریف کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے پہلے بارودی سرنگوں سے کئی علاقے کو عبور کرنا پڑا اور پھر 30 فٹ چوڑی اور 10 فٹ گہری نہر کو تیر کر عبور کرنا پڑا۔ دشمن کے توپ خانے کی شدید فائرنگ کے باوجود انہوں نے یہ تمام مراحل طے کیے اور سامنے سے دشمن پر حملہ آور ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بہادر ساتھیوں کے ہمراہ اس مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اس مارکے میں دشمن کے 42 سپاہی مارے گئے اور 23 قیدی بنا لیے گئے، جبکہ 4 ٹینک راکھ کا ڈھیر بنے۔ اگلے 3 دن دشمن تابڑتوڑ حملے کرتا رہا، تاہم وہ سب پسپا کر دیے گئے۔ ایک رات میجر شبیر شریف اچانک مورچے سے باہر آئے اور دشمن ایک کمپنی کمانڈر کو ہلاک کر کے اس سے اہم دستاویزات قبضے میں لے لیے۔ اگلے دن دوپہر کو دشمن نے پھر بھرپور حملہ کر دیا۔ میجر شبیر شریف اور ان کے بہادر ساتھی اس کے خلاف بھرپور انداز سے ڈٹ گئے۔ وہ اپنے توپچی کی اینٹی ٹینک گن سے دشمن ٹینکوں پر گولہ باری کرتے تھے کہ دشمن ٹینک کا ایک گولہ لگنے سے وہ شہید ہو گئے۔ سوار محمد حسین شہید، نشان حیدر۔ سوار محمد حسین شہید 1949 میں ڈھوک حسین جنجوعہ، گجرخان ضلع راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ 1966 میں انہوں نے پاک فوج میں شمولیت حاصل کی۔ 1971 میں وہ 20 لانسرز کے ساتھ ظفروال اور شکرگڑھ کے محاذ پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے یونٹ کے ہر مارکے میں بھرپور حصہ لیا۔ وہ ٹینکوں کی گولہ باری کے باوجود اپنی یونٹ کے ہر ایک مورچے میں جا کے انہیں گولہ بارود پہنچاتے رہے۔ اس کے علاوہ وہ لڑاکا گشتی دستوں کے ساتھ ہر خطرے میں شریک ہوئے۔ ایک روز انہوں نے دشمن کو مورچہ کھودتے دیکھ لیا تو فوری طور پر اپنے سیکنڈ ان کمانڈ کو اطلاع دی۔ پھر وہ اپنی ایک ٹینک شکن توپوں کے پاس پہنچے اور دشمن ٹینکوں پر فائرنگ کرواتے رہے، جس کے نتیجے میں دشمن کے 16 ٹینک تباہ ہو گئے۔ 10 ستمبر کو ریکال لیس رائفل بریڈر کو دشمن کے ٹینک دکھا رہے تھے کہ دشمن ٹینک سے نکلی گولیوں کی بوچھار نے ان کا سینہ چھلی کر دیا اور وہ موقع پر ہی جامِ شہادت نوش کر گئے۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید، نشان حیدر۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید 1942 میں محفوظ آباد ضلع راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ 1962 میں انہوں نے پنجاب ریجمنٹ میں شمولیت اختیار کی۔ جنگ 71 کے دوران وہ واگا اٹاری سیکٹر پر متعین ایک کمپنی کا حصہ تھے جسے پل کنجری پر قبضہ کرنے کا حکم ملا۔ لانس نائک محمد محفوظ کی پلٹون
ہرول دستہ تھی، لہٰذا اسے دشمن کے خودکار ہتھیاروں کی فائرنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران دشمن نے توپوں کے دہانے بھی کھول دیے۔ لانس نائک محفوظ بے جگری سے لڑ رہے تھے کہ ان کی مشین گن دشمن کے گولے کی ضرب میں تباہ ہو گئی۔ وہ اپنے ایک شہید ساتھی کی ہلکی مشین گن ہاتھوں میں تھام کر دشمن کے اسی مورچے کی طرف بڑھے جہاں سے آنے والی فائر نے ان کی کمپنی کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ اس دوران ان کی ٹانگیں بھی شدید زخمی ہو چکی تھیں، مگر وہ مسلسل فائرنگ کرتے رہے اور خود کو گھسیٹتے ہوئے دشمن کے بنکر پر جا گھسے۔ جوابی فائرنگ کے باوجود انہوں نے دشمن سپاہی کی گردن دبوچ لی، جس پر اس کے ساتھیوں نے سنگین سے اس پر حملہ کر دیا اور وہ شہید ہو گئے۔ لانس نائک محمد محفوظ کی اس بہادری کا اعتراف دشمن فوج نے بھی کیا۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید، نشان حیدر۔ کیپٹن کرنل شیر خان 1970 میں نواں کلی، ضلع سوابی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1994 میں سندھ ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ بعد میں انہیں ناردرن الائٹ انفینٹری میں تعینات کر دیا گیا۔ 1999 میں معرکہ کارگل کے دوران لائن آف کنٹرول کے ساتھ گلٹری اور مشکا سیکٹر میں انہوں نے اگلی دفاعی لائنوں پر عسکری قائد کی حیثیت سے بہادری اور جرأت کی نئی داستانیں رقم کیں۔ انہوں نے گلٹری میں 15 سے 17,000 فٹ بلند اور برف پوش پہاڑوں میں 5 فوجی چوکیاں قائم کیں۔ 8 اور 7 جون کی درمیانی رات دشمن نے ان کی پوسٹ کے پیچھے نفوذ کرنے کی کوشش کی، جسے بھانپتے ہوئے انہوں نے مؤثر ناکہ بندی کی اور اس کو بھاری نقصان پہنچایا۔ انہوں نے کئی چھاپہ مار کارروائیوں کی قیادت کرتے ہوئے دشمن کے کئی فوجیوں کو جہنم واصل کیا اور دشمن فوج پر ہیبت طاری کر دی۔ 5 جولائی کو دشمن نے 2 بٹالین کی نفری اور توپ خانے کے کیپٹن کرنل شیر خان کی پوسٹ پر کئی اطراف سے حملہ کر کے کچھ حصہ قبضے میں لے لیا۔ تمام تر بے سر و سامانی اور قلیل کے باوجود وہ دشمن پر بے خوفی سے ٹوٹ پڑے اور کھوئے ہوئے علاقوں پر دوبارہ قبضہ جما لیا۔ اس حملے کے دوران مشین گن کے فائر سے وہ شدید زخمی ہوئے اور بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ حوالدار لالک جان شہید، نشان حیدر۔ حوالدار لالک جان 1963 میں وادی یاسین، گلگت بلتستان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1984 میں پاک فوج کی ناردرن الائٹ انفینٹری میں شمولیت اختیار کی۔ وہ معرکہ کارگل کے دوران بے باک اور بہادر فرزند کی مانند ابھر کر سامنے آئے۔ مئی 1999 میں جب انہیں معلوم ہوا کہ دشمن ایک بڑے زمینی حملے کی تیاری کر رہا ہے تو انہوں نے اگلے مورچوں میں جانے پر اصرار کیا۔ انہوں نے دشوار گزار علاقوں میں بڑی بہادری سے دشمن کے بہت سے حملوں کو ناکام بنایا اور اہم کردار ادا کیا۔ 7 جولائی کو دشمن نے ان کی پوسٹ پر توپ خانے سے شدید فائر شروع کر دیا۔ اسی دوران وہ گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گئے، تاہم دشمن کی پسپاہی تک اپنی پوزیشن پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے دشمن کے حملے کو ناکام بنایا، لیکن اس دوران زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت سے ہمکنار ہو گئے۔ نائک سیف علی جنجوعہ شہید، ہلال کشمیر۔ نائک سیف علی جنجوعہ 1922 میں تحصیل نکیال میں پیدا ہوئے۔ 1940 میں وہ فوج سے وابستہ ہوئے۔ 1948 میں وہ ضلع پونچھ میں پیر کلوا کے مقام پر آزاد کشمیر ریجمنٹ کی ایک پلٹون کی قیادت کر رہے تھے کہ دشمن کی ایک بریگیڈ نے حملہ کر دیا۔ ان کی پلٹون نے اس دوران ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور اس حملے کو ناکام بنا دیا۔ ان کی پوسٹ پر دشمن نے ہلکے ٹینکوں، توپ خانوں، حتیٰ کہ ہوائی جہازوں سے حملہ کیا، مگر تمام بے اثر رہا۔ دشمن نے پیر کلوا کو دیگر دفاعی پوسٹوں سے علیحدہ کر کے اس پوسٹ پر ہر سمت سے دباؤ بڑھا دیا، مگر نائک سیف علی بہادری سے ڈٹے رہے۔ اس دوران انہوں نے اپنی مشین گن سے دشمن کا ایک ہوائی جہاز بھی مار گرایا۔ اس دوران وہ توپ کا ایک گولہ لگنے سے شہید ہو گئے، تاہم اس سے قبل انہوں نے دشمن کے کئی حملوں کو پسپا کر دیا تھا۔ ان کی اس بہادری پر انہیں حکومت آزاد کشمیر نے ہلالۂ کشمیر عطا کیا، جو نشان حیدر کے مساوی تسلیم کیا جاتا ہے۔